بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلی المتعال المنزہ عن الشرکاء والامثال، والصلاة والسلام على حبیبہ صاحب الجمال والجلال وعلى آلہ واصحابہ بالغدو والآصال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کی خاطر، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھواروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے۔ یا مجرم بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپیں جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے اب غازی کو چھڑوائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی توحید کی صدا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کل کا دن تاریخ ساز دن ثابت ہوگا۔ لاہور حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شہر میں گڑھی شاہو ریلوے اسٹیڈیم کے اندر چوتھا سالانہ مرکزی عقیدہ توحید سیمینار اللہ کے فضل سے انعقاد پذیر ہوگا۔ اس سے پہلے کئی گھنٹوں پر مشتمل پیغام توحید منظر عام پہ آ چکا ہے، جس میں 3 مرکزی عقیدہ توحید سیمینار ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے فہم دین کورس میں جو توحید سے متعلق شبہات کا ازالہ کے عنوان سے جو موضوع ہر سال رکھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اہل شبہات کے رد کے اندر تفصیلی خطابات کیے جا چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میڈیا میں بھرپور کوشش سے مسئلہ توحید پر جو دھاندلی کی جا رہی تھی اس کو روکنے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ روزنامہ جنگ میں متعدد بار اس کی ایڈیشن آ چکی ہیں، اور آج کے روزنامہ اوصاف میں پورا پیج عظمت توحید کے نام سے دلائل سے بھرپور۔ آج کے اس ایڈیشن میں اہل شبہات کے اعتراضات اور شبہات کا تحریری طور پر جواب دیا گیا ہے، اسے بھی ضرور پڑھیں۔ اور کل انشاءاللہ اسی موضوع پر الشرق کے اندر پورا ایڈیشن شائع ہو رہا ہے۔ آج کے روزنامہ نوائے وقت میں بھی توحید کے عنوان سے میرا ایک مختصر مضمون شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد دیگر اخبارات میں بھی اس موضوع پر جو حقائق ہیں ان کو منظر عام پہ لایا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس چھوٹی کاوش کو بڑا بنائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کے ثمرات تمام عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید سیمینارز کا یہ سلسلہ ایک خاص پس منظر رکھتا ہے، اور اس سیمینار کے سلسلہ کے مستقبل کے لحاظ سے مستقل عزائم ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ توحید و رسالت کی برکت سے بنا ہے، اس واسطے کہ جب بر صغیر میں ہمارے اکابر تحریک آزادی چلا رہے تھے تو ان کا نعرہ یہ نہیں تھا کہ فلاں رنگ والوں کو ملک ملنا چاہیے یا فلاں بولی والوں کو ملک ملنا چاہیے، ان کا نعرہ یہ تھا کہ کلمہ اسلام والوں کو ملک ملنا چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو توحید و رسالت کی بنیاد پر یہ تحریک چلی، جس کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پوری کائنات پر
توحید و رسالت کی برکتیں عام ہیں، مگر ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں ہم تو ہر وقت ان برکتوں کی آغوش میں رہتے ہیں۔ ہمارا ملک اس صفحہ ہستی پر منفرد انداز کا ملک ہے، یہ تو محض توحید و رسالت کی برکت ہے، اور دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر اتنی بڑی تحریک چلائی گئی اور بالآخر یہ ملک بنا، اس کی روح توحید ہے، اور نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ اس واسطے ہمارا تو اس لیے بھی حق بنتا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی بقا اس میں ہے کہ ہم اس نظریے کو ہائی لائٹ کریں، یہ پیغام دیں کہ یہ رنگ و نسل کی بنیاد پر اس ملک کو نہیں بنایا گیا، بلکہ دو قومی نظریہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا ہے۔ اس بنیاد پر پاکستان میں عقیدہ توحید سیمینارز کا سلسلہ جو ہم نے اللہ کے فضل سے شروع کیا، اگر اسلامیان پاکستان یہ توجہ کریں اور محب وطن لوگ اس کی طرف غور کریں تو یہ جیسے استحکام ایمان کی تحریک ہے، ایسے ہی استحکام پاکستان کی بھی تحریک ہے۔ ان سیمینار سے جس طرح ہم لوگوں کے عقائد محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ایمان محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ان سے ہم پاکستان کو بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے پاکستان کی حفاظت چاہتے ہیں، ایمان کی بھی حفاظت ہو، پاکستان کی بھی حفاظت ہو۔ اس واسطے کہ آج ہمارے ماحول میں طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، کچھ لوگ پھر اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگانے والے ہیں، کچھ لوگ لاکھوں شہیدوں کے خون سے غداری کر کے 2 کروڑ مہاجرین کے اس ہجرت والے عمل کو پس پش ڈال کے 90,000 عورتیں جن کی عزت لٹ گئی اس کو نظر انداز کر کے آج پھر درمیان سے اس سرحد کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم عقیدہ توحید سیمینار سے اس بات کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جن شہیدوں کے خون سے یہ ملک بنا ان سے غداری نہ کی جائے، اور ہم یہ واضح کرتے ہیں امن سکون سے بیٹھنے والوں، تم اونچے ایوانوں میں ان کو بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں، کیسی غیرت تھی ان میں اور قوت تھی ایمانوں میں، آج وہ ہم سے کہتے ہیں فردوس کے بالا خانوں میں، ہم نے جس کو لو دیا تھا تم نے اسے چلانا ہے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے۔ اس واسطے ان سیمینار سے اللہ کے فضل سے وہ 2 قومی نظریہ بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو پاکستان میں بیرونی مداخلت ہے اور امریکہ اس کو اپنی کالونی سمجھ رہا ہے اور اپنی من مانیاں کرنا چاہتا اور ڈرون حملوں سے اس امت اس ملک کے مسلمانوں پر شب خون مارتا ہے اور اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اور اپنے درندوں کو یہاں سے چھڑا کے لے جاتا ہے، ہم عقیدہ توحید سیمینار سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہے اور خوف بھی صرف اللہ کا ہے۔ ہم غیر اللہ کا خوف نہیں مانتے، ہم امریکہ کا ڈر نہیں رکھتے، ہم برطانیہ، انڈیا اور اسرائیل کا خوف جو حکمرانوں کے دلوں میں چھایا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ نعرہ مستانہ بلند کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال کا جیسے یہ فرمان ہے ایایا فاعبدون، صرف میری ہی عبادت کرو، ایسے فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ تو ڈر اس کا ہے، اس کے سوا کسی اس کی اپوزٹ پاور کا ڈر نہیں ہے۔ یہ پیغام بھی ہم ان سیمینار کے ذریعے سے ملت کے اس فورم سے واضح کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مادہ پرستی ہے، ریاکاری ہے، اور جس کی بنیاد پر ملت کی فولادی حیثیت ختم ہو رہی ہے، دنیا کی محبت حفظ زر کہ جس سے یہ فولادی قوم کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، اس وہن کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم ماجون مدینہ شریف کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب مستقبل کے خطرات بیان کیے کہ یوں ہوگا میرے صحابہ، تداعی علیکم الامم کما تداعی النکلۃ الی قصعتها، تجھ پہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے پلیٹ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا لقمہ لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہر کل کی خبر رکھنے والے تھے، ان کے سامنے تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی شکل میں کیا کچھ ہوگا، اور پھر افغانستان میں، عراق میں، پاکستان میں، لیبیا میں، بلاد اسلامیہ میں غیر مسلم قوتیں کیا کچھ کریں گی۔ فرمایا تجھ پہ ٹوٹ پڑیں گی قومیں جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس وقت کی بات فرما رہے ہو کہ یوں بے بسی ہوگی امت کی، کمزور ہو چکے ہوں گے، تو کیا کمزوری کی وجہ ان کی عددی قلت ہے کہ تعداد میں تھوڑے ہو جائیں گے، تھوڑی امت رہ جائے گی اور پھر یوں اس کی صورتحال ہوگی کہ جو چاہے گا ڈنڈا لے کے چڑھ جائے گا؟ تو میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے دیکھا اور جواب دیا، دیکھو کتنا علم غیب ہے۔ فرمایا میرے صحابہ نہیں، میری امت تھوڑی نہیں ہوگی، بل انتم یومئذ لکثیر، فرمایا میری امت آج سے کہیں بڑی ہوگی۔ اب اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو تعداد ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1,24,000 کے قریب ہے، اور اب اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1,56 کروڑ ہے۔ تو انتم کا خطاب امت کو تھا، مراد اس سے صحابہ نہیں تھے، صحابہ تو وہی تھے جو سامنے موجود تھے۔ انتم یعنی میری امت، تم اس وقت زیادہ ہوگے، آج سے کہیں زیادہ ہوگے۔ یعنی صحابہ کہہ رہے تھے ہم جتنے، ہم کسی کو اونچا بولنے نہیں دیتے، کیسر و کسرا کی نیندیں ہم سے حرام ہیں، ہم جدھر جاتے ہیں دھاک بٹھا آتے ہیں، اور محبوب آپ فرما رہے ہو کہ وہ امت کے گھروں میں آ کے تلاشی لینا شروع کر دیں گے، تو کیا امت تھوڑی ہوگی کہ یہ صورتحال بن جائے گی؟ فرمایا نہیں تھوڑی ہوگی، نہیں ہوگی، بل انتم یومئذ لکثیر، تم تو بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، میری امت بہت بڑی ہوگی اس وقت۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا محبوب پھر باعث کیا ہے کمزوری کا کہ سب پلیٹ سمجھیں گے امت کو اور ٹوٹ پڑیں گے، لقمہ لقمہ اٹھا لیں گے؟ ہم اس وقت ایسے ہیں کہ 313 بدر میں نکلے تو ہم ان کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، ہم جدھر جاتے ہیں ہم پہاڑوں میں بھی چشمے جاری کر دیتے ہیں، اور دشمن ہمارے نام سے کانپتے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال کیوں ہوگی؟ اب دیکھو آج امریکی فوجیں مسلمانوں کے گھروں کی تلاشیاں، آج مسلم امہ کے بیٹے کیوبا کے پنجروں میں بند ہو جائیں، آج مسلمانوں کے گھر جہاں چاہے امریکی درندے حملہ کر لیں، یہ حالات نگاہ نبوت نے دیکھے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ صورتحال ہوگی۔ پوچھا محبوب کیوں ہوگی؟ تم بیماری بھی میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ فرمایا اصابہم الوہن، امت نہیں چھوٹی ہوگی، امت کے لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے مگر ان کی فولاتی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ صحابہ تم لوہے سے بھی زبردست ہو اور وہ ریت سے بھی کمزور ہوں گے، ان کو بیماری لگ جائے گی، کس چیز کی؟ وہن کی۔ اب وہن عربی زبان کا لفظ ہے مگر صحابہ کو اس کی سمجھ پوری نہیں آئی، انہوں نے پوچھا ومل وہن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہوتا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ جس بیماری سے امت کمزور ہو جائے، جس بیماری سے میری امت پلیٹ کے لقمے کی طرح بن جائے، جس بیماری کی وجہ سے دوسری قومیں میری امت پہ حملہ آور ہوں گی اور جو چاہے ان کا وہ مرضی سے جو کریں گے، وہ وہن کی بیماری ان کو لاحق ہو جائے گی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا میری امت میں دنیا کی محبت آ جائے گی، حب الدنیا وکراہیت الموت، مرنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے، موت یاد ہی نہیں ہوگی، یوں لمبی تان کے سوئیں گے جیسے انہوں نے دنیا سے جانا ہی نہیں۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، پر دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے نفرت آ جائے گی۔ صحابہ تم لڑتے ہو اور موت کے شیدائی بن کے، جان دینا تمہارے لیے معمولی کام ہے اسلام کی خاطر،
اور وہ تو جان بچانے کی کوشش کریں گے. جب طلحہ اسدی سے جو جھوٹا مدعی تھا نبوت کا لڑائی ہو رہی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو صحابہ بڑھ رہے تھے میرے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی بات, اور وہ مارے جا رہے تھے. اس نے میٹنگ بلائی اپنے سپاہیوں کی کہ کیا وجہ ہے, وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں, تم پیچھے ہٹ رہے ہو, مر رہے ہو. تو ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹے نے سچی بات کر دی, کہا کہ ان میں اور ہم میں فرق بڑا ہے. صحابہ جو ہم سے لڑ رہے ہیں, اور طلحہ ہم تیرے پجاری, ہمارا اور نعرہ ہے, ان کا اور نعرہ ہے. ان کا نعرہ کیا فرمایا, وہ موت کے ایسے شیدائی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میری باری پہلے آئے, میرے دوست کی باری بعد میں آئے, اور ہم میں سے ہر یہ چاہتا ہے میں بچ جاؤں, میرا دوست مر جائے. وہ موت سے اتنا پیار کرتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کی عزت کی خاطر, اس واسطے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, کامیاب ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں. تو آج کے حالات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھے, فرمایا امت کو وہن کی بیماری لگ جائے گی. 15ویں صدی کو دیکھ کے یہ نہیں فرمایا کہ امت مشرک ہو جائے گی. اگر ایسا ہونا ہوتا تو سرکار فرماتے صحابہ اب تو بڑی امت ہے, پھر تو چھوٹی سی رہ جائے. آج جو توحید کے نام پہ امت میں دھاندلی کی جا رہی ہے کہ جو حضرت سیدنا علی حجویری کو داتا کہے وہ بھی مشرک, جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم کہے وہ بھی مشرک, جو مدینہ شریف نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کی نیت سے وہاں جا کے درخواست پیش کرے وہ بھی مشرک. معاذ اللہ جو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے وہ بھی مشرک. اگر یہ بات سچی ہوتی تو سرکار فرماتے میرے صحابہ امت تو تم سے بھی کہیں چھوٹی ہو جائے گی, کیونکہ اگر ان لوگوں کو امت سے نکال لیا جائے پیچھے تو ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں بچتی, پیچھے تو بالکل محدود سے لوگ رہ جاتے ہیں. کیونکہ جو ہمارے مخالفین ہیں مسئلہ توحید میں, ان کی کتابوں میں لکھا ہے, ان کے اخبارات میں چھپا ہے, میرے پاس المدینہ اخبار کے وہ الفاظ موجود ہیں, کہتے ہیں اکثر بلاد اسلامیہ مشرک ہو گئے ہیں. اکثر بلاد اسلامیہ جو ویسے ہی کافروں کے شہر ہیں, ملک ہیں, وہ تو علیحدہ, ان کے نزدیک اکثر بلاد اسلامیہ کہ مسلمان ملکوں میں اکثریت مشرکوں کی ہے معاذ اللہ. کیوں؟ لکھا ہے کہ وہ مزارات پہ جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے مانا ہوا ہے کہ اکثریت ان کی ہے جو مزارات پہ جاتے ہیں, اکثریت ان کی ہے جو تبرک کا عقیدہ رکھتے ہیں, اکثریت ان کی ہے جو توسل کو صحیح سمجھتے ہیں, ورنہ اکثر کا لفظ نہ بولتے. اور اکثر کا لفظ یہ بولا گیا مسجد حرام کے خطبہ کے اندر بولا گیا, اور پھر چھپا اس کے اخبار کے اندر کہ ان هذه الرزیہ, کہ یہ جو مصیبت ہے شرک کی یہ اکثر بلاد اسلامیہ میں آ گئی ہے, اور اکثر بلاد اسلامیہ شرک میں ڈوب گئے. تو اکثریت تو انہوں نے اس عقیدے والوں کی مانی کہ جو تبرک توسل کو صحیح سمجھتے ہیں. آگے اگر ان کا فتویٰ یہ صحیح ہوتا کہ واقعی جو تبرک توسل کو صحیح سمجھے وہ واقعی مشرک ہیں, تو سرکار صحابہ کو کہتے میرے صحابہ ہاں اس وقت جو امت پلیٹ بن جائے گی تو وجہ ہی ہوگی کہ مشرک سارے بن جائیں گے, صحیح عقیدے والے تو ہوں گے تھوڑے سے, تو اس لیے امت پلیٹ بن جائے گی, امریکہ چھا جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. مگر قربان جاؤں محبوب علیہ السلام کے علم غیب پہ, آپ نے امت کے عقیدے کی گواہی دی, عمل کی کمزوری کو ہائی لائٹ کیا. فرمایا بل انتم یومئذ لتشیر, میری امت صحابہ تجھ سے بڑی ہوگی اس وقت. تو اب بڑی ہے 1.56 کروڑ. جو ہمارا آج دعویٰ ہے کہ شرک کے نام پہ دھاندلی ہو رہی ہے اور امت مسلمہ کی عزت کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کہ جیسے تم مشرک ہوئے شرک میں ڈوبے, یہ امت بھی شرک میں ڈوب گئی. یہ کہا جا رہا ہے کہ ساری بلاد اسلامیہ شرک میں ڈوب گئے, لیکن ہمیں ایسے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بل انتم یومئذ لکثیر, صحابہ امت تھوڑی نہیں ہوگی, امت تو بہت زیادہ ہوگی. چلو اگر یہ بھی ہوتا
کہ وہ اگر یہ کہیں کہ ہم تمہیں بیچ میں سے نکال لیتے ہیں، تمہارے علاوہ جتنے ہمارے عقیدے والے ہیں پوری دنیا میں وہ اکٹھے کریں تو 1,00,000 سے زیادہ بن جائیں گے، تو میں کہتا ہوں اگر یہ معاملہ ہوتا تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم 2 طرح کی تبلیغ کرتے کہ صحابہ کچھ تو امت ویسے ہی بگڑ جائے گی عقیدے کے لحاظ سے، اور کچھ جو ہے ان میں حب دنیا آ جائے گی۔ چونکہ حب دنیا چھوٹی بیماری ہے، شرک بڑی بیماری ہے، تو سرکار فرماتے میرے صحابہ امت اگرچہ تجھ سے کچھ بڑی ہوگی مگر اس وقت بیماریاں 2 ہوں گی کہ کچھ امت میں سے نکل جائیں گے، مشرک بن جائیں گے، اور کچھ دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں گے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے 2 قسمیں نہیں بنائی کہ کچھ مشرک بنیں گے اور کچھ دنیا کی محبت میں ڈوبیں گے، قسم ایک ہی بنائی، فرمایا ہوں گے سارے توحید پرست مگر دنیا دار بن جائیں گے۔ دیکھو صداقت، فرمایا حب دنیا آئے گی، ریاکاری آ جائے گی، پیسے سے پیار آ جائے گا، موت سے نفرت ہو جائے گی۔ تو ہم جس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر پوری دنیا تک پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ امت کل بھی امت توحید تھی، یہ امت آج بھی امت توحید ہے۔ بیماری جو ہے علاج اس کا کرنا چاہیے۔ وہ کیسا احمق ڈاکٹر اور طبیب ہے، وہ کسی کو ہیضہ اور وہ سر درد کا علاج کر رہا ہو؟ امت کو شرک جلی کی بیماری نہیں ہے، امت کو بیماری ریاکاری کی ہے، امت کو بیماری حب دنیا کی ہے، امت کو بیماری موت سے نفرت کی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ جب بھی میری کوئی حدیث پڑھے تو لوگوں کو مجمع میں پڑھ کے سنائے کہ سرکار تو غیب کی خبر پہلے دے گئے تھے کہ ایسا ہوگا۔ اور یہی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ہر صدی کو بھی دیکھا، ہر سال کو بھی دیکھا، ہر مہینے کو بھی دیکھا، ہر دن کو بھی دیکھا، ہر گھنٹے کو بھی دیکھا، ہر منٹ کو بھی دیکھا، ہر سیکنڈ کو بھی دیکھا، اور جو بیماری آنی تھی دیکھ کے علاج بھی بتا دیا۔ اب دین کے مبلغ کا یہ کام ہے کہ وہ جو نسخہ سرکار تحریر فرما گئے ہیں کہ بیماری یہ ہے، علاج یہ ہے، تو ہمارا کام ہے ہم اس بیماری کا ذکر کریں، ہمارا کام ہے ہم اس علاج کا ذکر کریں۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ سرکار نے بیماری اور بتائی ہو ہم کسی کے کہنے پر بیماری اور بتانا شروع کر دیں۔ میں تو روزانہ توحید کے موضوع پر جہاں تقریریں ہوتی ہیں میں اپنے وثوق پہ کہتا ہوں، اور میں اس دعوے پہ آج بھی قائم ہوں۔ یہ تو چلو مسجد رضا مجتبیٰ ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان اس کو کوئی بدبخت آ کے کہے چلو تمہیں پیسے کی بڑی ضرورت ہے، بھوکے مر رہے ہو، میں تجھے سونے میں تول دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ ایک بار بت کو سجدہ کر دو۔ میرا یقین ہے مسلمان بھوکا مر جائے گا، کہے گا سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کو وان کی بیماری لگے گی، یہ نہیں کہا کہ شرک کی لگ جائے گی۔ اگر شرک کی لگنی ہوتی تو وان کی تو بیماری سے امت رہی تو پھر بھی امتی رہا نا۔ جو دنیا دار ہو یہ تو نہیں کافر ہو جاتا، جس کو پیسے سے پیار ہو رہتا پھر بھی مسلمان ہے، جو ریاکاری کر رہا ہے رہتا پھر بھی مسلمان ہے، اور مشرک تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو سرکار فرماتے میری امت تو تباہ و برباد ہو جائے گی، مشرک ہی ہو جائیں گے سارے، تھوڑے سے بچیں گے، ان میں دنیا کی محبت آ جائے گی۔ فرمایا نہیں صحابہ، وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، جس سے میری امت کو نقصان پہنچے گا وہ کیا ہے؟ وہن کی بیماری ہے۔ اور وہن کی بیماری کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ تو پھر ہم عقیدہ توحید سیمینار کو منعقد کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس سے بیماری سے بری ہوں اور باقی سارے مریض ہیں، نہیں، ہر ایک کے لیے اس نسخہ میرے نبی علیہ السلام نے دیا ہے، جس میں جس درجے کی ہو وہ اپنی اسی طرح کی معجون استعمال کرے۔ جو بڑا ریاکار ہے وہ بڑی پڑیا لے لے اور ریاکاری کو دور کرے، جو چھوٹا ہے وہ اس کے مطابق کوشش کرے ریاکاری دور ہو جائے۔ تو عقیدہ توحید سیمینار یہ معجون مدینہ شریف ہے، کس کام کے لیے؟
کہ دل سے غیر اللہ کو عبادت دکھانے کا جذبہ ختم کیا جا. نماز پڑھ رہے ہو تو یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ محلے والا دیکھ رہا ہے. نیکی کا کام کر رہے ہو تو یہ ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ دوست کہیں گے کہ پیسہ بڑا دین کے نام پہ دیتا ہے. یہ علاج کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ سرکار فرماتے ہیں کمزور اس لیے ملت ہو جائے گی. جہاں پر تم 313 ہو، ہزاروں کو تم ناکو چنے چباتے ہو، کیوں اندر سے مضبوط بڑے ہو کہ تم میں ریاکاری نہیں ہے. اور جب ریاکاری آ جائے گی تو فرمایا فولادی چیز بھی کمزور ہو جائے گی. اس لیے عقیدہ توحید سیمینار پاکستان کے ماحول میں عالم اسلام کے لیے ایک ابر کرم ہے اور ایک رحمت کے ماحول کا سندیشہ ہے کہ ہم یہ مجموعی طور پر بیٹھ کے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں. اور نسخہ ہمیں آج کے کسی ڈاکٹر نے نہیں دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اور ہم بھول گئے اس نسخے کو اور ہم نے حکیموں طبیبوں کے دروازے جا کے کھٹکانا شروع کر دیے کہ عزت کیسے اس امت کو ملے گی. کوئی کہتا ہے برطانیہ سے لیتے ہیں پڑیا، کوئی کہتا ہے امریکہ سے لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے انڈیا سے لیتے ہیں. میں نے کہا مدینہ شریف سے لیتے ہیں. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، باقی سب عارضی ہے، اصل نور مدینہ شریف کا ہے. اس واسطے حب الدنیا و کراہیت الموت ہم اس کو ذکر کریں گے تو پھر توجہ ہوگی. اور اگر یہ کتابوں میں باتیں بند رہیں تو پھر تو ہوش ہی نہیں آئے گا اور یہ دنیا کی محبت اور مادہ پرستی کی دھول ہمیں ڈبو کے لے جائے گی. اس واسطے امت میں پاور پیدا کرنے کے لیے، امت سے غیر اللہ کا خوف نکالنے کے لیے، امت کو اندر سے مخلص بنانے کے لیے، اپنے علاج کے لیے، اپنے ماحول کے علاج کے لیے ہم وہ مدینہ شریف کی معجون استعمال کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے ہزاروں کو شفا ملتی جا رہی ہے. ایسے ہی اس سیمینار میں جو سلسلہ ہے وہ ہمارا مقصد ہے کہ شرک کے نام پر جو دھاندلی ہو رہی ہے کہ جو شرک نہیں اسے بھی شرک بنایا جا رہا، اس دھاندلی کو روکا جائے. چونکہ شرک اتنا قابل مذمت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہیں بخشا جائے گا، شرک نہیں معاف ہوگا. اللہ کسی مشرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن فرمایا اس کے علاوہ باقی جو جرم ہے رب جس کے چاہے گا معاف فرما دے گا. جس کے چاہے گا معاف فرما دے گا مطلب کیا ہے کہ وہ تھا اپنی بد عملیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق تھا، مگر رب پہ لازم تو نہیں کہ گناہگار کو جہنم ضروری بھیجے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اس پہ کچھ بھی لازم نہیں، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے. تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا معاشر کے دن کہ اے اللہ تو نے کہا تھا جو جھوٹ بولے گا میں اس کو سزا دوں گا، اب تو چھوڑ کیوں رہا، سزا ضرور دے. اہل سنت کا عقیدہ ہے اس پہ کچھ بھی لازم نہیں، مرضی ہے تو سزا دے، مرضی ہے تو نہ دے. تو اس واسطے اگر وہ چاہے گا تو لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کو جہنم بھیجے بغیر ہی جنت دے دے گا، اور چاہے گا تو جہنم میں بھیج کے سزا دے کے ستھرا کر کے پھر جنت میں بھیج دے گا. جہنم میں دائمی طور پر کافر مشرک رہے گا، مومن دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا. شرک وہ جرم ہے کہ جس کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے بندہ دائمی جہنمی معاذ اللہ بن جاتا. اس واسطے اس کی جتنی مذمت ہو تھوڑی ہے اور اس سے اجتناب دور رہنا ہر حال میں لازم ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ڈراوے میں باقی سب کچھ ہضم کر دیا جائے اور جو شرک نہیں اسے بھی شرک کہہ دیا جائے. کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر ناخدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا. آج صورتحال یہ ہے کہ اگر تبرک کا عقیدہ ہوگا تو آگے کہتے ہیں چلتے 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 یہی شرک بن جائے گا، تو لہذا یہ صحابہ والا عقیدہ چھوڑ دو. تو ہم نے کہا نہیں، جو صفہ سے دین چلا اسی صورت میں، اسی شکل میں برقرار رکھا جائے گا. عبادت صرف رب ذوالجلال کی ہے، میرے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. لیکن مدد رب چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے. عزت اللہ کی ہے مگر عزت عبادت کی طرح کی نہیں.
کہ جیسے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسے اللہ کے سوا کوئی عزت والا بھی نہ ہو۔ آج دھاندلی یہ ہو رہی ہے کہ قرآن میں جو باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے آتی ہیں انہیں معیار الوہیت بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ رب کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنے سوا اپنوں کی بھی نفی کرے، اللہ کا مقصد ہوتا ہے غیروں کی نفی کرے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جب غیروں کی نفی ہے تو اپنوں کی بھی نفی ہے، اور پھر اگر کوئی اپنے میں وہ وصف مانتا ہے تو اس کو مشرک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تفصیلاً بات تو سیمینار میں ہوگی۔ اب دیکھو قرآن مجید میں ان العزت للہ جمیعا، یہ سارے لفظ تم کو اردو میں آتے ہیں۔ ان کا معنی تو سب کو ہی آتا ہے بے شک، عزت کا معنی عزت ہے، للہ کا معنی اللہ کی، جمیعا کا معنی ہے ساری۔ تو عزت ساری کس کی ہے؟ عزت ساری کی ساری کس کی ہے؟ اور بے شک یقیناً اگر انا نہ بھی ہوتا پھر بھی بات پکی تھی، مگر رب نے تو انا بھی فرما دیا کہ بے شک ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب جو چھڑی لے کے آج کا وہ شرکیہ ٹولہ امت کو ہانکنا چاہتا ہے کہ اگر تبرک مانو پھر بھی مشرک، توسل مانو پھر بھی مشرک، بتوں کا بھی ایک جیسا اور ولیوں کا بھی معاملہ ایک جیسا ہے، ایک ہی چھڑی سے ہانک رہے ہیں سب کو، تو ان کے مطابق جب یہ کہا گیا کہ عزت ساری اللہ کی ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ کی ہو اور ساری ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مانیں گے تو کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ واضح سی بات، جو شے اللہ کی ہے اور ہے بھی ساری، ساری کا مطلب ہے مثال کے طور پر اگر اس کے کروڑ فرد ہیں تو ان کروڑ میں سے ایک بھی اللہ کے سوا کسی کا نہیں، سارا کروڑ اللہ کا ہی ہے۔ اگر عزت کی کروڑ قسمیں ہیں، عزت کے کروڑ درجے ہیں، عزت کے 1 ارب خرب درجے ہیں تو وہ سارے اللہ کے ہیں، ان میں سے ایک بھی عزت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ یہ آیت، اب اس کا نتیجہ ان کے اسلوب کے مطابق کیا نکلے گا کہ جو باپ کی عزت کرے وہ بھی مشرک، جو ماں کی کرے وہ بھی مشرک، جو استاد کی کرے وہ بھی مشرک، جو بڑے کی عزت کرے وہ بھی مشرک، کیونکہ نہ بڑا اللہ ہے، بڑا بھائی، بڑا کوئی رشتہ دار، اللہ ویسے تو بڑا ہے سب سے، لیکن جو رشتے میں بڑا ہے وہ اللہ تو نہیں ہے۔ بڑا بھائی ہو، بڑا دوست ہو، بڑا مسلمان ہو، باپ، ماں، استاد، پیر، یہ سارے اللہ نہیں ہیں، یہ اور ہیں۔ تو عزت کس کی ہے؟ ساری۔ تو اللہ کی عزت کا مطلب جو ان لوگوں نے سمجھا ہوا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کی کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ تو پھر قدم قدم پہ شرک، گھر جاتے شرک، گھر سے آتے شرک، مدارالعلوم میں جاتے شرک، جو کسی استاد کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو وہ بھی شرک، جو کسی کو کہے کہ تم باعث عزت ہو، بڑے معزز انسان ہو، وہ بھی شرک، چونکہ عزت ہے یہ ساری اللہ کی۔ اب یہ ہے انداز دھاندلی کو روکنے کا۔ ہمارا اسلوب کیا ہے؟ ہمارا بیان انداز توحید کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بے شک قرآن میں انا بھی ہے، للہ بھی ہے، جمیعہ بھی ہے، کہ عزت بے شک ساری اللہ کی ہے، مگر یہ کہہ کے رب نفی غیروں کی کر رہا ہے، اپنوں کی نفی نہیں کر رہا۔ جھگڑا صرف ہمارا یہی ہے ان لوگوں سے، وہ کہتے ہیں اپنوں کی بھی کر رہا ہے، غیروں کی بھی کر رہا ہے، اپنوں کی بھی کر رہا ہے، غیروں کی بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے لکھا ہوا تو نہیں اپنوں کا علیحدہ معاملہ، وہاں تو لکھا ہے ساری اللہ کی ہے، اور تم اپنوں کو بیچ سے نکالنا چاہتے ہو، اپنوں کا لکھا ہوا نہیں۔ تو ہم نے کہا آیات آیات کی تفسیر کرتی ہے، آیات کو مانے تب جا سکتا ہے جب اپنوں کو اس سے نکالو گے، ورنہ مانے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ 3 جگہ قرآن کہتا ہے کہ بے شک عزت ساری اللہ کی ہے، اور 4تھی جگہ کیا کہتا ہے؟ للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اب دیکھو قرآن ہے، قرآن سے باہر تو نہیں،
لوگ کہتے تم اپنی جیب سے لگا کے پشرے لگاتے ہو اور توحید بیان کرتے ہو. میں نے کہا جیب سے نہیں، رب کے قرآن سے پڑھ رہا. 3 جگہ یہ ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے. اب اللہ کی ہے کا جو مطلب وہ لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی اپنے کی ہے نہ کسی بیگانے کی ہے. تو پھر تو قرآن آپس میں ٹکرا جائے گا، کیونکہ چوتھے مقام پر رب کہتا ہے میں نے نفی جو کی تھی غیروں کی تھی، اپنوں کی تو نہیں کی تھی. للہ العزہ، عزت اللہ کی بھی ہے، اور والے رسول ہی، عزت اس کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے. اور پھر فرمایا وللمؤمنین، کروڑوں ایمان والوں کی بھی ہے. اب دیکھو نا قرآن پڑھنے میں فرق کتنا ہے. ان کے لحاظ سے پڑھے تو رب کے سوا کسی ایک کی بھی عزت مانے تو مشرک بن جائیں، اور ہمارے مطابق پڑھے تو رب کے سوا کروڑوں کی عزت مانے پھر بھی مسلمان ہی رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہہ کے انا بھی جمیعہ بھی. دوسری آیت بتاتی ہے کہ رب کی مرضی نہیں کہ اپنوں کو نکالے، مرضی ہے غیروں کو نکالے. اس نے یہ فرما کے کہ ان العزت للہ جمیعہ، بے شک عزت ساری اللہ کی ہے. تو رب نے کیا کہا؟ عزت ابو جال کی نہیں، عزت عتبہ کی نہیں، عزت شیبہ کی نہیں، عزت عبداللہ بن ابی بن سلول کی نہیں، عزت عزا کی نہیں، عزت لات کی نہیں، عزت منات کی نہیں. اور فرما عزت میرے محبوب کی ہے، عزت صدیق و عمر کی ہے، عزت عثمان و علی کی ہے، عزت طلحہ و زبیر کی ہے، عزت غوث پاک کی ہے، عزت داتا حجویری کی ہے. قیامت تک کے ہر مومن کا نام لے لیا. پروفیسر مفتی محمد اشرف عاصم جلالی صاحب. اب دیکھو نا، یہ ہے توحید جو قرآن کی ہے. عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں. اور لوگ کہتے ہیں جو اللہ کے لیے آ گیا وہ غیر کے لیے مانو گے تو شرک ہو جائے گا. میں نے کہا اس سے تو پھر قرآن کو قرآن ہی نہیں مانا جا سکے گا. یہ کس کا قول بنے گا کہ عزت ساری اللہ کی ہے اور اللہ کے بندوں کی بھی نہیں، مومنوں کی بھی نہیں، محبوبوں کی بھی نہیں؟ یہ قول کس کا ہوگا؟ رب نے خود ہی فیصلہ کر دیا. فرمایا عزت تو میری بھی ہے، عزت میرے نبی علیہ السلام کی بھی ہے، عزت ہر مومن کی بھی ہے. پھر مانتا کون نہیں؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. پتہ منافقوں کو نہیں لگ رہا، پتہ منافقوں کو نہیں چل رہا کہ عزت میرے محبوبوں کی بھی ہے. پتہ انہیں نہیں چل رہا. میں نے تو نبی اپنوں کی نہیں، میں نے تو نبی کی ہے غیروں کی. میں نے غیروں کی عزت کی نفی کی ہے، میں نے تو اپنوں کی عزت کی نفی نہیں کی. کہ کوئی کہے کہ قرآن تو اپوزٹ باتیں کرتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے ساری اللہ کی ہے، ایک جگہ کہتا ہے کروڑوں کی ہے. تو قرآن ہے ہی کہ آپس میں ٹکراتا نہیں. تو ٹکراتا تب نہیں جب ہمارے عقیدے کے مطابق پڑھا جائے گا. ان کے عقیدے کے مطابق تو ٹکرا جائے گا کہ ایک جگہ کہتا ہے صرف ایک کی عزت ہے، دوسری جگہ کہتا ہے اربوں لوگوں کی عزت ہے. تو پتہ چلا کہ عزت صرف اللہ کی ہے. اس کا معنی کیا بنا کہ عزت اللہ کی ہے، جسے بھی ملتی ہے اسی سے ملتی ہے، جس سے بھی ملتی ہے اسی سے ملتی ہے. عزت امریکہ کے پاس نہیں، عزت انڈیا کے پاس نہیں، عزت برطانیہ کے پاس نہیں، عزت اسرائیل کے پاس نہیں. عزت ملتی ہے تو رب ذوالجلال کے دربار سے ملتی ہے. اور پھر رب ذوالجلال نے عزت یوں بھی کسی کو نہیں دی کہ آگے پابندی لگا دی ہو کہ تجھے تو دے رہا ہوں، آگے تم نے کسی کو نہیں دینی. عزت رب نے یوں بنائی ہے کہ کتنے ایسے بھی بنا دیے. فرمایا تمہیں بھی دی ہے، آگے جو تمہارے پاس بیٹھے گا کانٹا گلاب بنے گا، ذرہ آفتاب بن جائے گا. یعنی عزت دے کے آگے عزت بانٹنے کا منصب بھی بنا دیا. یہ اس پر بھی ترقی ہے، اس پر بھی عروج ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. کیسے؟ جب منافق جاتے ابو جال کے ڈیرے پر اور چوڑے ہو کے بیٹھتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے ہم تو دوستی ابو جال سے رکھتے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے یارانے ہیں. تو رب ذوالجلال نے آیت نازل کر دی، فَأَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ. یہ منافق ان کے پاس عزتیں لینے جاتے ہیں. عِنْدَهُمْ، یہ منافق ان کافروں کے پاس عزتیں لینا جاتے ہیں.
تو کیوں کہاں سے ملے گی؟ فرمایا یبتغون عندهم العزت، یہ ذلیلوں کے پاس عزت لینا چاہتے ہیں، عزتیں وہاں سے نہیں ملتی، اگر عزت ڈھونڈنی ہے تو میرے صدیق کے ڈیرے سے ملتی ہے، عزت لینی ہے تو میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے ملتی ہے۔ تو زمین پر جو عزت والے اڈے تھے کہ وہ نہیں جو لوگوں نے سمجھے ہوئے ہیں، وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اور کیسے بتایا؟ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کی ہے۔ کیوں؟ فرمایا لینی ہے تو اللہ کے نمائندے سے ملے گی، جو اللہ کا نائب ہے زمین پر، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کے پاس کوٹا عزت کا، کہ ان کے پاس بیٹھنے سے بھی عزت مل جاتی ہے۔ اور کیسی ملتی ہے؟ جو ایک نگاہ حالت ایمان میں انہیں دیکھ لے تو صحابی بنتا ہے۔ ہم کروڑوں ان کی قدموں کی خاک تک نہیں پہنچتے تو عزت کتنی انہیں ملے، اور پھر عزت بانٹتے بھی ہیں۔ جس نے حالت ایمان میں میرے صحابی کو دیکھا جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ اور پھر چلو ہم نہ ان کو دیکھ سکے نہ ان کے دیکھنے والوں کو دیکھ سکے، ہم تو 15ویں صدی میں ہیں، تو رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا ان کا کلمہ جس نے پڑھ لیا عزت اس کو بھی مل جائے گی۔ اب ادھر یہ تھا 3 جگہ بے شک عزت ساری اللہ کی ہے، تو کھلنے پہ آئی تو کروڑوں کے لیے آ گئی، تو پتہ چلا رب کوئی متضاد باتیں نہیں کرتا کہ ایک جگہ کہے کہ ساری میری ہے اور ہر ایک کی نفی کی ہوئی ہو، اپنوں کی بھی بیگانوں کی بھی، اور دوسری جگہ کہے نہیں میری بھی ہے کروڑوں اوروں کی بھی ہے۔ تو پتہ چلا جہاں کہہ رہا تھا میری ہے میری ہے میری کہہ کے اوروں کی نفی کر رہا تھا، اپنوں کی نفی نہیں کر رہا تھا۔ اس واسطے بات سمجھنے کی ضرورت ہے، عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے۔ اب میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو، اور پھر وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھ سے ڈرو، پھر وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، صرف میری بندگی کرو۔ اب جو ہمارا طریقہ ہے اس کے مطابق کیا ہوگا کہ ایّایا فاعبدون والا حکم اور ہے، اگرچہ گرامر کے لحاظ سے ایّایا مقدم کرنے سے حصر ہو جاتا، میری ہی عبادت کرو، جیسے عبادت میں حصر ہے میری ہی عبادت کرو، ایسی طرح صرف مجھ ہی سے ڈرو، ایّایا فاتقون، مجھ ہی سے ڈرو۔ اب جو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایسی ترکیب آئے گی تو اللہ پر بات بند ہو جائے گی، غیر میں مانیں گے کسی کے اندر بھی تو مطلقاً شرک ہو جائے گا، تو میں کہتا نہیں، رب یہ کہہ کے ایّایا فاعبدون بات اور طرح کی کر رہا ہے، ایّایا فاتقون کہہ کے بات اور طرح کی کر رہا ہے، ایّایا فاعبدون میں یہ کر رہا ہے کہ میری ہی عبادت ہے، میرے سوا نہ کسی اپنے کی عبادت ہے نہ کسی بیگانے کی عبادت ہے۔ وہاں حصر پورا، معبود صرف میں ہوں، معبود کوئی بت بھی نہیں، معبود کوئی نبی بھی نہیں۔ لیکن جہاں ڈر کی بات ہے وہاں غیروں کی نفی کر رہا ہے، اپنوں کی نفی نہیں کر رہا، صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ سے نہ ڈرو، یہ نہیں کہا کہ اپنے استاد سے نہ ڈرو، یہ کہا ہے کافروں سے نہ ڈرو، یہ کہا ہے امریکہ سے نہ ڈرو، یہ نے کہا یہود و نصارہ سے نہ ڈرو۔ اب یہاں پر اپنے خوف میں مجھ ہی سے ڈرو، اگر نفی کی ہوتی اپنے بندوں کا جو ڈر ہے بندوں کے لیے، تو پھر کسی کو رب ذوالجلال اپنی طرف سے نگہبانی نہ دیتا، خوف نہ دیتا کہ اس کا خوف طاری ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے، چلو حکمران ہونا تو بڑی بات ہے، ایک محلے کا حکمران، ایک صوبے کا حکمران، ایک ملک کا حکمران، پوری دنیا کا حکمران اگر کوئی بن جائے اسلامی ہو تو اس کا خوف کتنا رعایا کو چاہیے، یہ تو دور کی بات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ میرا امتی جس کے کا بال بچہ ہے پر اس کا خوف اس کے گھر والوں کو ہونا چاہیے، اس کی بیوی کو بھی اس کی بچوں کو بھی خوف اس کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا علق صوتک حیث رآہ اہلک، اپنا کوڑا گھر میں وہاں لٹکاؤ جہاں تمہارے بیوی بچے اس کو دیکھ رہے ہو۔
یعنی تمہارا روب ہونا چاہیے، تمہارا خوف ان پہ طاری ہونا چاہیے. یہ مراد نہیں کہ انہیں کبھی بھی مسکراتے چہرے سے نہ بولے اور ہر وقت تیری چڑھا رکھے، یہ مطلب نہیں ہے. ان سے مسکرا کے بولے گا تو نفلوں کا ثواب ملے گا. تو مسکرانا اور ہے، ہیبت کا ہونا اور ہے. تو پتا چلا کہ والد کا خوف ہو اولاد پر، رب حکم دے رہا. استاد کا خوف ہو شاگرد پر، رب حکم دے رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے ہی ڈرو، کسی سے مت ڈرنا، کسی مومن سے مت ڈرنا، کسی استاد سے، کسی پیر سے، کسی اپنے بڑے سے مت ڈرنا. یہ مقصد نہیں ہے. اب یہ صورتحال قرآن مجید برہان رشید کی کتنی مثالوں میں موجود ہے. پتا چلا عبادت کا انداز اور ہے، ڈرنے کا انداز اور ہے. عبادت مجازن بھی کسی کی نہیں، عبادت عطائن بھی کسی کی نہیں، لیکن مجازی ڈر ہے. مجازی ڈر ہے. مددگار مجازی ہے مگر معبود مجازی نہیں ہے. دوسری کمپنی سب کچھ ایک جگہ کے بنا رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں آیات ایک تو پوری پڑھو، ادھوری نہ پڑھو، اور دوسرا آیات کو آیات سے ملا کے پڑھو، جو قرآن بتانا چاہتا وہ پڑھو. اور اب جو میں نے مثال آپ کو بیان کی عزت والی، کبھی آپ نے اس کا سٹیکر چھپا ہوا دیکھا کہ کسی جعلی توحید پرست نے یہ سٹیکر چھپوائے ہوں کہ من دون اللہ کی عزت چھوڑ دو، عزت صرف اللہ کی. آگے تینوں آیتیں لکھ دے کہ قرآن کا حکم ہے کہ عزت صرف اللہ کی ہے، لہذا ہم التماس کرتے ہیں کہ کوئی باپ کی عزت نہ کرے، کوئی استاد کی عزت نہ کرے، کوئی اپنے بڑے کی عزت نہ کرے. کیا کبھی ایسا ہینڈ بل، کوئی ایسا سٹیکر آپ نے دیکھا؟ تو آخر یہ آیت بھی تو قرآن کی ہے جو اللہ کی ایک صفت کو بیان کر رہی ہے، اور اللہ کے لیے کہ بے شک عزت ساری اللہ کی ہے. تو اس آیت کا بھی تو حق ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے کہا جائے کہ لوگ جو ہے وہ غیروں کی عزت کرنا شروع ہو گئے ہیں، عزت تو ہے صرف اللہ کی. تو اگر ان کے دل میں توحید کی حقیقی محبت ہوتی، جو داتا صاحب کے خلاف پوسٹر شائع کریں، جو رقصوں کے پیچھے حرام کی سکرینیں لگائیں، اگر واقعی دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو پھر یہ بھی تو 2-4 سکرینیں لگا دیتے کہ رب کے سوا ہر ایک کی عزت حرام ہے، کوئی بڑے کی بھی نہ کرے، کوئی استاد کی بھی نہ کرے، کوئی قاری صاحب کی نہ کرے، کوئی خطیب صاحب کی نہ کرے. وہاں توحید کہاں گئی؟ صرف اس ڈر میں کہ پھر ہماری عزت کوئی نہیں کرے گا، پھر ہماری عزت کون کرے گا؟ ہم ہی تو چھاپ کے دکھائیں کہ عزت ہے ہی صرف اللہ کی، تو لوگ تم بھی تو اللہ نہیں ہو، پھر ہماری کون کرے گا؟ دیکھو اندر کے مریض، اگر توحید سے پیار ہوتا تو تقریر میں مجمع عام میں کہتے آج میرا کوئی مقتدی آج کے بعد میری عزت نہ کرے، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کی ہے. قرآن کہتا ہے میں قرآن کے خلاف نہیں چل سکتا. تم نے کبھی کسی توحید خالص بیان کرنے والے کو یہ تقریر کرتے سنا؟ کبھی نہیں بولیں گے. داتا کے خلاف آیتیں پڑھے، اپنے خلاف کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے مدارس میں قانون بنائے کہ کوئی شاگرد کسی استاد کی عزت نہ کرے، کوئی غیر مقلد، کوئی ان کے مسلک کا اپنے کسی بڑے کی عزت نہ کرے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے عزت ساری اللہ کی ہے. تو وہاں تو خود بخود من پرستی نے مطلب سمجھایا ہے کہ جو نفی ہے وہ اوروں کی ہے، ہماری نفی نہیں ہے. نفی بتوں کی ہے، نفی ابو جال کی ہے، نفی جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، نفی ہماری نہیں. ہم تو ایمان والے ہیں، ہم خطیب ہیں، ہم امام ہیں، ہم شیخ الحدیث ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری عزت ہونی چاہیے. اگرچہ قرآن کہتا ہے مگر اس سے اتنا نکال لو علیحدہ. تو میں کہتا ہوں اگر تمہاری طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ تم نکل جاؤ باہر، اس نفی سے تمہیں نکال لیا جا جس کے اندر کہا گیا عزت ساری اللہ کی ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں. وہ کہتے ہیں اور کسی کی نہیں، اس میں سے ہمیں مستثنا کر دو کہ اوروں کی نہیں مگر ہماری ہے. تو میں کہتا ہوں اگر تمہاری ہے تو پھر رب کے پیاروں کی بھی ہے. تم اپنے لیے کہاں سے لے آئے ہو؟ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو نہ بچاؤ تو تمہارا گزارا نہیں ہوتا. تو ہم اگر داتا صاحب کا نام لیں تو ہمارا گزارا بھی نہیں ہوتا، ان کا نام نہ لیں تو ہمارا گزارا بھی نہیں ہوتا.
بات صرف اتنی ہے، وہ توحید کا نام استعمال کرتے ہیں اور اپنی عزت کا مطلب آئے تو آیتیں جو ہیں ان کا ایک مطلب خود ہی سمجھ جاتے ہیں، اور پھر دوسری آیت مقابلے میں لا کے کہتے ہیں کہ آیت تو دوسری بھی ہے، لہذا اس کو سمجھنے کے لیے وہ پڑھو۔ تو ہم کہتے ہیں اپنی شان کے لیے یہ طریقہ بتاتے ہو تو نبی علیہ السلام کے مقام کے لیے بھی یہی طریقہ بتا دو لوگوں کو کہ نفی بتوں کی ہے، نفی طاغوت کی ہے، نفی کافروں کی ہے، نفی مدینے والی سرکار کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس واسطے یہ طریقہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ رب ذوالجلال کے قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ واضح فرما رہا ہے کہ بے شک عزت ساری اللہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو کہتے ہیں ہر وقت من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ اور غیر اللہ کرتے رہتے ہیں، یہاں کیوں اتنے مقدس بن جاتے ہیں؟ کیا یہ غیر اللہ نہیں ہے؟ یہ من دون اللہ نہیں ہے؟ کیوں عزت کرواتے ہیں؟ حکم تھا کہ عزت ساری اللہ کی ہے۔ تو اپنی ذات بچانے کے لیے اگر قرآن کی دوسری آیت نظر آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے محبوبوں کی شان کے لیے بھی نظر آنی چاہیے، ورنہ پتہ چلے گا کہ مجبوری شریعت کی نہیں، مجبوری گندی طبیعت کی ہے۔ شریعت کا تو ویسے نام لیتے ہیں، اگر شریعت کا نام اپنے طور پر جیسے بھی تھے سچا لیتے ہوتے تو پھر اپنی بھی عزتی بھی کرواتے کہ عزت تو ساری اللہ کی، ہم سارے بھی عزت ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ جب کہتے ہیں کہ ہم توحید بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے سارے ولی کچھ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ہم یہ توحید بیان کر رہے ہیں، تو یوں توحید بیان کریں نا کہ عزت ساری اللہ کی ہے اور ہم سارے بھی عزت ہیں، اس واسطے توحید کی خاطر ہماری عزتیں چھوڑ دو۔ تو جب ایسا نہیں کر رہے اور اس کو پھر قرآن ہی سے ثابت سمجھتے ہیں تو پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نفی غیروں کی کر رہا ہے، اپنوں کی نفی نہیں کر رہا۔ ہاں کسی کے نزدیک اس کی اپنی ذات مقدم ہے، ہمارے نزدیک اپنی ذات مقدم نہیں، محبوب کی بات مقدم ہے۔ اس بنیاد پر عقیدہ توحید سیمینار یہ ایک تسلسل ہے جس کے اندر یہ چند فوائد اس کے میں نے جو اس کے مقاصد ہیں وہ بیان کیے۔ اللہ کے فضل سے جب تک جان میں جان ہے یہ آواز گونجتی رہے گی اور ہم ان کا تعاقب کریں گے جنہوں نے خواہش، پیسے اور سیاست کی بنیاد پر اس دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہا اور اس امت پر شرک کے فتوے لگا دیے۔ میرا یہ نعرہ ہے یہ امت کل بھی امت توحید تھی، یہ امت آج بھی امت توحید ہے۔ اس بنیاد پر یہ سیمینار بھی انشاءاللہ پورے شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ دوستوں کو بھرپور دعوت دے۔ یہاں مسجد رضا مجتبیٰ سے قافلہ انشاءاللہ چلے گا اور ادارہ صراط مستقیم کے امیر ضلع گوجرانوالا کے حاجی منیر احمد صاحب یہاں موجود ہیں، باقی سارے اراکین مسجد انتظامیہ کے ادارہ کے سب سے رابطہ کر کے، قاری صاحب سے رابطہ کر کے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ فری آپ کو لاہور لے جائیں گے اور وہاں بھی جو تبرک ملے گا وہ سب فری ہی ملے گا، جو کہ ایسی غذا ہے جو قبر میں بھی کام دینے والی ہے۔ اس واسطے سب کو تیار کریں اور دعا بھی کریں کہ رب ذوالجلال اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنا اور اس پیغام کو ہمیں دور دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ توحید اور اس کا مضمون ہے۔ انشاءاللہ تفصیلاً اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔